نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کے درس کا دوسرا حصہ پیش ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جزء نیز تمہارے اوپر مردار حرام کیا، والدم اور خون حرام کیا، ولحم الخنزیری اور خنزیر کا گوشت حرام کیا، وما اہل بہ لغیر اللہ اور غیر خدا کے نام سے جو جانور ذبح کیا جائے وہ بھی حرام کیا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس وہ شخص کہ جو مجبور ہو، غیر باغ خواہش نہ رکھنے والا ہو، یعنی اپنی طرف سے اس کی کوئی خواہش نہ ہو، ولا عادن اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی وہ شخص کے جو مجبور کر دیا جائے اس حرام کو کھانے پر، لیکن اس کی اپنی کوئی خواہش نہ ہو، بقدر ضرورت وہ اس چیز کو استعمال کر لے، ولا عادن حد سے تجاوز نہ کر جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت مغفرت فرمانے والا مہربان ہے۔ انما حرم، یہ انما جو ہے یہ کلمہ حصر ہے، اور حرم اس کا مادہ حرمن ہے، جس کے لفظی معنی ہے محرومی یا باز رہنا۔ بزرگ چیزوں کو محترم اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کی بے ادبی سے باز رہنا چاہیے۔ زمین مکہ معظمہ کو حرم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں شکار وغیرہ سے باز رہنا پڑتا ہے۔ ناجائز چیزوں کو حرام کہنے کی یہی وجہ ہے کہ ان کے استعمال سے باز رکھا گیا ہے۔ غرض کے لفظ حرام ایک ہے، لیکن اگر اس کی نسبت کعبہ یا مسجد کی طرف ہو تو یہ لفظ عزت والا ہے، اور اگر کتے بلی کی طرف ہو تو یہ لفظ جو ہے وہ اہانت کا ہے۔ جس طریقے سے لفظ بشر جب یہ نبی کی صفت ہو تو اس کے معنی ہے اللہ رب العزت کے ہاتھ کی بنائی ہوئی صنعت، لما خلقت بیدی، اور اگر ہماری صفت ہو تو معنی ہے ظاہری بشرے والی چیز، اور جب منکرین کی صفت ہو تو پھر اس کے معنی ہوں گے شر والی چیز۔ غرض کے ایک لفظ کے معنی منسوب الیہ سے ہوتے ہیں، اگرچہ لفظ حرمہ مطلق ہے، مگر گزشتہ کلو سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کھانے کی حرمت مراد ہے، کیونکہ مردار وغیرہ کا کھانا ہی حرام ہے۔ باقی کھال، بال، پٹھے وغیرہ یہ استعمال میں آ سکتے ہیں۔ مردار کی چربی وغیرہ سے روشنی کرنا، لکڑی پر ملنا، یہ چیز جائز ہے۔ انما حرم علیکم، علیکم کے اندر یا تو مسلمانوں ہی سے خطاب ہے، یعنی اے مسلمانوں، اگرچہ منکرین اسلام بھی تمہاری ہی طرح جو ہیں وہ انسان ہیں، مگر تم اس پاک محبوب کی پاکیزہ امت ہو، تمہاری غذا بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، اس کے اندر ذرا سی بھی حرام کی آمیزش نہیں ہونا چاہیے۔ بلبل پھول چوس کر جیتی ہے، گندگی کا کیڑا گندگی کھا کر جیتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے اپنی ملت کو قیاس اقوام عالم پر نہ کر، ہے جدا تعمیر میں قوم رسول ہاشمی۔ جو مسلمان منکرین اسلام کو دیکھ کر سود، جوا، سنیما کی خواہش کرتے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ بلبل پلیدی کھانا شروع کر دے۔
منکرین سود لے کر جیے گا اور مومن جو ہے وہ زکوٰۃ دے کر زندہ رہے گا۔ یا علیکم سے سارے ہی انسانوں سے خطاب ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، المیتہ یہ میت اور میتتن موت سے بنا ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ میتہ بیکار مردے کو کہا جاتا ہے اور میت فائدہ مند کو کہتے ہیں، اسی لیے ایمان والے مردے کو میت کہتے ہیں۔ جو جسم کٹ کر مر جائے وہ مقتول ہے، اور جو اس کے بغیر مرے وہ میت ہے۔ یا میتہ گویا میت اور مردہ اور میتہ مردار۔ اصطلاح شریعت میں میتہ وہ جانور ہے کہ جو ذبح کے قابل ہو مگر بغیر ذبح شرعی اس کی جان نکل جائے، یعنی ذبح کے قابل تو تھا مگر ذبح کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، ویسے ہی اس کی جان نکل گئی، تو ایسے جانور کو میتہ اصطلاح شریعت میں کہتے ہیں۔ لہذا مری ہوئی مچھلی اور ٹڈی اور شکاری جانور جو تیر یا کتے سے مر جائے وہ میتہ نہیں ہے، کیونکہ اول دونوں تو قابل ذبح تھی ہی نہیں، اور یہ کہ شکار ذبح شرعی سے مرا ہے، اور جو جانور گلا گھوٹ کر یا لاٹھی پتھر ڈیلے غلے بندوق کی گولی سے مرا یا اوپر سے گر کر یا کسی جانور کے سینگ سے یا کسی درندے سے ہلاک ہوا یا اپنی موت مرا، وہ سب کے سب میتہ ہیں۔ اسی طریقے سے زندہ جانور کا جو عضو جو حصہ کاٹ لیا گیا یا کسی کو سوائے حلق کے اور جگہ زخم کر کے مار دیا گیا یا الٹی طرف سے ذبح کر دیا گیا اور وہ رگیں کٹنے سے پہلے ہی مر گیا تو وہ جانور بھی مردار ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، یہاں پر دم سے بہتا ہوا خون مراد ہے، کیونکہ تلی اور کلیجی بھی اگرچہ خون ہیں مگر وہ جمے ہوئے ہیں، مگر جو بہتا ہوا خون باہر آ کر جم جائے وہ بھی حرام ہے۔ دوسری جگہ قرآن عظیم میں ارشاد ہوا ہے او دمم مسفوحا، اور انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، اس کا کوئی جزو کسی کام کا بھی نہیں ہے، ہر حصہ خنزیر کا جو ہے وہ حرام ہے، مگر یہاں پر گوشت خاص طور پر اسی لیے بیان کیا گیا کہ وہی اصل مقصود ہے۔ جب گوشت ہی حرام ہو گیا تو ہڈی وغیرہ دیگر چیزیں خود بخود حرام ہوئی۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا گیا وہ بھی حرام ہے۔ اہلا یہ ہلال سے بنا ہے جس کے لفظی معنی ہے پہلی یا دوسری تاریخ کا چاند، اس کا مصدر ہے احلال یعنی چاند دکھانا، چونکہ اس وقت شور مچتا ہے کہ چاند وہ ہے، چاند ہو گیا، اس مناسبت سے ہر پکارنے والے کو احلال کہہ دیتے ہیں۔ بچے کی چیخ کو بھی اسی لیے استحلال اور احرام کو احلال کہا جاتا ہے، مگر عرف میں ذبح کے وقت کی آواز کو احلال بولا جاتا ہے، وہی معنی یہاں پر مراد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت مجاہد، ضحاک، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم نے یہی معنی بیان کیے ہیں۔ فقہا بھی یہی فرماتے ہیں، چنانچہ شامی باب الذبح میں ہے کہ ذبح کے وقت کا اعتبار ہے، یعنی جو نام غیر اللہ کا ذبح کے وقت لیا گیا تو وہ جانور حرام ہوگا۔ اس زمانے میں بعض مفسرین نے یہاں پر اہلا کے معنی مطلقاً پکارنا کیے ہیں اور کہا ہے کہ جس جانور پر زندگی میں بھی غیر خدا کا نام پکارا جائے گا تو وہ بھی حرام ہو جائے گا اگرچہ خدا کے نام پر ذبح ہو وہ، مگر یہ تفسیر عقلاً اور نقلاً غلط ہوگی۔ نقلاً تو اس لیے کہ عام مفسرین اور صحابہ کرام کی تفسیر کے خلاف ہے۔ دیکھو در منصور
اور تفسیر کبیر اور روح البیان وغیرہ میں یہی کہا گیا ہے کہ جو نام غیر اللہ کا ذبح کے وقت لیا جائے تب وہ جانور حرام ہوگا، اور باقی کسی بزرگ کے نام سے جانور منسوب کر دیا یا کسی اور کے نام سے جانور منسوب کر دیا تو اس میں جب تک حرمت نہیں ہوگی جب تک کہ غیر اللہ کا نام ذبح کے وقت نہ لیا جائے۔ اور عقلاً اس لیے کہ اس صورت میں آیت کا مقصود ہی بدل جائے گا، کیونکہ یہ مشرکین کے رد میں آئی ہے آیت، اور اب ان کی تائید کرے گی۔ مشرکین سمجھتے تھے کہ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور حرام ہو جاتے ہیں۔ اس آیت نے ان کی تردید کی کہ نہیں، تم جھوٹے ہو، وہ جانور کے جو بتوں کے نام سے چھوڑے گئے وہ حلال ہیں، حرام جب ہوں گے کہ جب تم ذبح کرتے وقت ان بتوں کا نام لوگے، اور اگر ذبح کرتے وقت ان بتوں کا نام نہیں لیا گیا بلکہ اللہ رب العزت کا نام لیا گیا تب وہ حلال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن عظیم کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک و سبسکرائب کریں۔